سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہے ہم بنیادی احکام تجوید جو کتاب ہے اس کے سیکنڈ لیول میں سے چیپٹر 17 مد کا چیپٹر پڑھنے لگے ہیں، جس میں لکھا ہے نمبر 2 مد لازم۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب مد لازم کی مزید اقسام کون سی ہیں وہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو مد لازم کی 5 اقسام ہیں۔ تو یہ لیسن پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں آپ کو کہ اس میں 2 ٹرمز یوز ہوں گی، ایک کلمی ہوگا اور ایک حرفی ہوگا، پھر اس کے بعد ایک مخفف ہوگا ایک مثقل ہوگا۔ تو اس کو میں پہلے بورڈ میں سمجھاتی ہوں، پھر اس میں ہم کتاب سے پڑھنے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں اب یہاں میں نام لکھتی ہوں مد لازم۔ کلمی مثقل یا پھر مد لازم کلمی مخفف، اس کے بعد ہے مد لازم حرفی مثقل، پھر ہے مد لازم حرفی مخفف، اور ایک نیچے جو مد لازم ہے اس کو ہم اس میں بھی ایڈ نہیں کرتے، ہم فی الحال ان چاروں کو سمجھیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کلمی کا مطلب کیا ہے اور پھر سمجھیں گے حرفی کیا ہے۔ کلمہ کہتے ہیں کسی، آپ پیچھے بھی بار بار پڑھ چکے ہیں، اگر کسی کلمے میں نون ساکن تنوین، اگر کسی کلمے میں حرف مد کے بعد، تو کلمے سے مراد کیا ہے؟ کوئی ایک ورڈ جس کا کوئی مطلب ہو، ٹھیک ہے؟ تو کسی کلمے میں، تو جو بھی کوئی کلمہ ہوگا مثلا اس کا، جیسے اقامہ، یا الصاخہ، یا پھر الان، ٹھیک ہے؟ تو ایک ورڈ ہے، تو اب اس کو ہم کہیں گے کلمی۔ اچھا اب یہ اس میں آیا آگے مثقل۔ مثقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیسے ثقیل سے ہے، ثقیل کیا ہوتا ہے؟ بھاری، ہیوی، ثقل، ٹھیک ہے؟ تو بھاری مراد یہ کہ جس کے اوپر تشدید آ جائے اس کلمے کے بعد، یعنی حرف مد کے بعد۔ دیکھیں یہاں پہ قام، یہ تا حرف مد ہے، تا فتح الف تا، اور اس کے بعد میم کے اوپر تشدید ہے۔ اب یہاں پہ ہم مد لازم کریں گے تو میم کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے تو یہ ہیوی ہو گیا نا، اقام، تو اس پہ ہم رکے نا، میم پہ غنہ کی ہم نے 2 حرکات، ٹھیک ہے؟ تو جس پہ تشدید آ جائے گی اس کو بولیں گے مثقل، ٹھیک ہے؟ اور جس کے اوپر حرف مد، یہ حرف مد ہے، اس سے پہلے زبر، اور اس کے بعد اگلا حرف ساکن ہے، تو ساکن ہلکا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے، اب اس کو میں یہاں مثال کو اٹھا کے نیچے لے آتی ہوں اس کے سامنے، مخفف کے ایل این۔ اب اس کے اوپر کوئی ہیوی چیز نہیں ہے، بس لام کے اوپر سکون ہے، تو بس مد لازم ہم 6 حرکات کریں گے، اینا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کوئی ہم نے کوئی بھاری پن فیل نہیں ہوا، کوئی غنہ نہیں کرنا، کچھ نہیں، تو اس کو کہتے ہیں مخفف۔ مخفف کس سے بنا؟ تخفیف سے، لائٹ، ٹھیک ہے؟ جیسے کہتے ہیں وہ یہاں پہ اگر کوئی کسی کی پرائس کم کی ہو کہتے ہیں تخفیف، کہتے ہیں، نیچے لکھا تھا ریڈیوس،
یعنی جس میں ہمیں ہیوینس نہیں کوئی فیل ہوگا، ہلکا سا ہوگا، تو یہ کیا مطلب اس کے اوپر سکون ہے. تو اب ہے یہ اوپر والا بھی مد لازم ہے، یہ دوسرا بھی مد لازم ہے، لیکن اب ان دونوں میں ایک مشترک چیز یہ ہے کہ دونوں کلمی ہیں، یعنی کلمے میں ہیں. قرآن کے اندر تلاوت جب ہوتی ہے تو اس میں جو ایک ورڈز یوز کرتے ہیں، تو اس میں الطامہ، الصاخہ، التحاجونی، بہت ساری مثالیں ملیں گی آپ کو. تو وہ سب کلمے میں جب تلاوت ہوتی ہے پورا ورڈ ایک یوز ہوتا ہے، اس کے اندر حرف مد کے بعد ہی یہ اگر تشدید ہوگی تو مثقل ہو جائے گا، اگر تشدید نہیں ہے تو وہ مخفف ہو جائے گا. مثقل اور مخفف کلمی، اس کو آپ سمجھ آ گئی. اس کے بعد مد لازم حرفی مثقل. اوکے، اب اس کو ہم سمجھیں گے. حرفی کو پہلے، حرفی کیا ہے؟ حرف کا مطلب لیٹرز. تو جو حروف مقطعات میں، اس میں آپ دیکھتے ہیں نا حرف حرف ہم پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قرآن کی جو تلاوت کرنے پر جو ثواب ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ حروف کے بارے میں کہ مطلب جس نے بھی من قرأ من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ جس نے بھی اس میں سے اللہ کی کتاب میں سے کوئی قرآن کا مطلب کوئی حرف پڑھا تو اس کے لیے حسنہ ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی جو ہے وہ 10 کے برابر ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا اقول، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. تو وہاں پہ وہ حرف کا استعمال کر رہے ہیں. تو حرف سے مراد یہاں پہ الف لام میم میں تو حروف مقطعات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کو علم کر کے نہیں ہم پڑھتے، لکھا ایسے ہوتا ہے نا، ایسے. تو ایسے نہیں ہم کہیں گے علم، اس کو الف الف کو الف پڑھیں گے، لام کو لام پڑھیں گے، میم کو میم پڑھیں گے. البتہ اب یہاں پہ الف تو الف کی طرف پڑھا گیا، جب ہم نے اس کو ہم بولیں گے ایسے الف لام پھر میم. اب یہ یہاں پہ پھر وہ رول اپلائی ہو جائے گا. یہ تو ہو گیا الف سے پہلے زبر حرف مد، لام زبر الف لا حرف مد ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگلا حرف کیا ہے؟ ساکن، میم. اس لحاظ سے تو یہ ہو گیا مد لازم. اور حرفی اس لحاظ سے ہو گیا کہ حروف مقطعات میں پایا جا رہا ہے. اب یہ مخفف ہوگا یا مثقل ہوگا، اس کا فیصلہ کرنا. تو اگر اب دیکھیں اس کو، اس میم کو اس میم سے ہم ملا رہے ہیں، میم ساکن کے بعد میم آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام شفوی. تو یہاں پہ غنہ ہو جائے گا نا. اب بھلے اس میں آپ دیکھیں مصحف میں وہ میم کے اوپر تشدید نہیں ہوگی، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ جب میم کا میم میں ہم ادغام کر رہے ہیں تو یہاں ادغام شفوی ہے، تو ہم غنہ کریں گے 2 کاؤنٹس، 2 حرکات. تو ہم کہیں گے الف لام میم. تو اس کو میم سے ملاتے وقت ہم نے کیا کیا؟ غنہ کیا. تو یہ پھر ہو جائے گا مد لازم. یہاں سے ملا دیں حرفی مثقل. ٹھیک ہے. مد لازم حرفی مثقل. مثقل کیوں ہوا؟ کہ ہم نے اس پہ غنہ کیا، ہیوی ہو گیا یہ. اچھا، اب یہ 2 حرف تھے نا، ایک لام ہے ایک میم ہے. تو لام کو میم سے ملاتے وقت جو ہوا تو یہاں پہ مد لازم حرفی مثقل ہو گیا. اب میم کو ہم اینڈ کر رہے ہیں یا ختم ہو رہا ہے، تو اب میم کو سکون سے پڑھا جا رہا ہے، یہاں کوئی تشدید نہیں ہے. میم. تو یہ کون سی پھر ہوگی؟ مد لازم حرفی مخفف. آئی ہوپ یہ سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی کوشچن تو کیجیے، ادروائز پھر میں اس میں بک کی طرف چلتی ہوں.
دیکھیں کسی حرف کے اوپر جیسے میم کو لے لیں، ابھی فی الحال یہاں پر میم آیا، میم کے اوپر صرف جزم ہے، سکون ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مخفف ہے. جی بچ. اور اگر میم پہ ڈبل میم ہم پڑھیں، اب آپ کو ادغام شفوی کی ڈیفینیشن یاد ہے؟ میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے تو اسے ادغام شفوی کہتے ہیں. میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ کہیں پر تشدید نہ ہو اور آپ پریشان ہو جائیں. جو اصل چیز ہے وہ تشدید تو تب ڈلی میم کے بعد میم ہوا تب، اس کا اپنی تشدید تو تھی نہیں، تو میم ساکن کے بعد میم متحرک یاد کرنا امپورٹنٹ ہے. یہ اب میم ساکن کے بعد میم ہے تو اس لیے یہ پھر ادغام شفوی ہو گیا. اب ہم نے اس کو پھر کیا کیا، مشدد، مطلب اس وجہ سے اس پہ ہم نے غنہ کیا تو یہ مثقل ہو گیا. یہ جو ہے یہ لیول اسی کو سمجھ آئے گا جس نے ہمارے ساتھ پہلے جو ہے یہ سب کیا ہوا، یا پھر یہ کہ وہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے پریکٹس کریں پہلے بات. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو یہ ہوگی مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف. اوکے، اب کتاب کی طرف جائیں گے. اب یہ جملے لکھے ہوئے آپ کو اچھی طرح سمجھ آئیں گے. مد لازم کلمی مخفف، اگر کسی کلمے میں حرف مد کے بعد کوئی حرف ساکن ہو اور اس کا سکون اصلی ہو تو اس سے مد لازم کلمی مخفف کہیں گے. جیسے یہ والا جو کلمہ بھی آپ نے مثال میں بتایا تھا، اینا، پورے قرآن میں اس کی ایک ہی مثال ہے جو سورۃ یونس میں 2 بار آئی ہے، آیت نمبر 51 اور 91 میں. مد لازم کلمی مخفف کی اس کے علاوہ کوئی مثال قرآن میں نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں مد لازم کلمی مثقل. اگر کسی کلمے میں حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید آئے تو مد لازم کلمی مثقل ہوگا. اب یہاں پہ کیوں کہا؟ کیونکہ دراصل ڈیفینیشن وہی ہر مد لازم پر آتی ہے کہ کسی کلمے میں حرف مد کے بعد اگر میں یہاں بھی یہی لکھوں نا تو چلے گا کہ اگر کسی کلمے میں حرف مد کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جس کا سکون اصلی ہو تو اسے مد لازم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن طا جو ہے حرف مشدد ہے تو اس کا پہلا ساکن ہی ہے نا، لیکن عام پہچان کے لیے پھر وہی بتا دیا کہ یہاں پر تشدید آئے تو مد لازم مثقل ہوگا. تیسرے میں مد لازم حرفی مخفف، اگر حروف مقطعات کے کسی حرف میں، دیکھیں پہلے اوپر آیا تھا اگر کسی کلمے میں، دونوں میں 1 اور 2 میں جو کلمی تھا وہاں کلمہ لکھا، اب حرفی آ گیا تو حرف لکھیں گے. اگر حروف مقطعات کے کسی حرف میں حرف مد کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جس کا سکون اصلی ہو تو مد لازم حرفی مخفف ہوگا. جیسے الف، لام، را. اب دیکھیں یہاں پہ کہیں بھی غنہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا، کوئی ہیوی نہیں، بس میم کے اوپر سکون ہے، سکون اصلی نظر آ رہا ہے. تو اس لیے لام جو ہے اس کے بارے میں ہم کہیں گے، یہ ریڈ کلر سے لکھا ہے نا، مطلب یہ لام مد لازم حرفی مخفف ہے. را نہیں، را میں تو دو حرکات ہوتے ہیں بس مد طبعی. نمبر 4، اگر حروف مقطعات کے کسی حرف میں حرف مدہ کے بعد تشدید والا حرف ہو تو مد لازم حرفی مثقل ہوگا. مد لازم حرفی مثقل ہوگا. جیسے الف، لام، میم. اب یہاں پہ لام کو میم کے ساتھ ملایا تو اس صورت میں اس پہ غنہ پیدا ہوا. کون سا والا؟ ادغام شفوی کی وجہ سے، میم کے بعد میم. تو اس کے اندر لام کے اندر جو ہے وہ مد لازم حرفی مثقل ہم کہیں گے. نمبر 5، اب یہ 4 جو وہ تو ہو گئے، اب یہ لین لازم ہے.
اگر حروف مقطعات کے کسی حرف میں حرف لین کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جس کا سکون اصلی ہو تو اس سے مد لین لازم کہتے ہیں، کیونکہ یہ حرف لین ہے تو اس کو پھر ہم لین کو الگ ہی رکھیں گے۔ پورے قرآن میں اس کی صرف یہ 2 مثالیں ہیں، جیسے کیف ہے یا عین صاد، سورہ مریم کی یہ پہلی آیت ہے، اور اسی طرح عین سین قاف سورہ شورا کی جو ہے وہ آیت نمبر 2 ہے۔ تو ان میں صرف ایک ہی حرف ہے، وہ ہے عین، ریڈ کلر سے اس کو مینشن کیا ہے، تو اس میں مد لین لازم ہے۔ فرسٹ لیول کا جن کو آتا ہے وہ اس کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج کا لیسن اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، تو نیکسٹ میں پھر آگے حروف مقطعات اور ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔